بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنے تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس گرمی میں بروقت تشریف لائے ہیں، اور آپ ہمیشہ ہی ماشاءاللہ مہربانی فرماتے ہیں۔ ہم آپ کو بھی 3 سوا 3 ساڑھے 3 بلاتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بغیر کلیئر آواز آج الحمدللہ ہماری 3 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پہلے صرف ایک بیٹی ہوتی تھی۔ ہم تینوں کو جماعت اسلامی کے دفتر میں ویلکم کرتے ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے۔ یہ 1947 میں 14 صدیوں کے بعد ایک نظریے کی بنیاد پر مارچ وجود میں آیا تھا۔ اس کا نظریہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور ہو گئی، یعنی پاکستان کا قبلہ طے ہو گیا اور پاکستان نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ آپ آج کے دستور کا مطالعہ کریں تو قرارداد مقاصد 2A آرٹیکل ہے، یعنی قرارداد مقاصد قابل تنفیذ حصہ ہے پاکستان کے آئین کا۔ اس میں یہی تحریر ہے کہ ملک اللہ کا ہے اور اس میں اسلامی نظام نافذ ہوگا، اور جو MNA MPA منتخب ہوں گے عوام کی رائے سے، وہ آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے، آئین سے ہٹ کر نہیں چلا سکتے۔ جو آئین کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تیار ہوا ہے اور جس ملک میں 1949 میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، اگر آپ آئین کا مطالعہ کریں 1956 کا مسودہ ہے، 1962 کا مسودہ ہے، جو آئین 1973 میں منظور ہوا تھا، ہر پاکستان آئین اسلامی ہے اور اس میں یہی اس کی بنیاد ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے اسی کے مطابق پہلے 1991 میں، پھر ابھی 2022 میں اسلام کے مطابق یہ طے کیا کہ سود پاکستان میں ایک غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ یہ حرام تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، بلکہ پہلے دن سے یہ غلط حرام ہے، لیکن پاکستان میں شریعت کورٹ نے، فیڈرل شریعت کورٹ نے 1991 میں اور ابھی 2022 میں اس کو پاکستان میں غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا، اور پاکستان میں اسلامی نظام معیشت کو نافذ کرنے کا حکم دے دیا اور اس کا ایک شیڈیول بھی طے کر دیا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب پہلا یعنی 1991 میں فیصلہ آیا تھا، ایک بینک اس وقت اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے اس وقت تھے، وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، سپریم کورٹ میں انہوں نے اسٹے لے لیا تھا۔ 91 سے 2022 تک 31 سال جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور بہت سے انفرادی لوگ بھی تھے جو مسلسل 31 سال سے یہ کوشش کرتے رہے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے 27 رمضان کو فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ہر طرح کا سود، وہ انفرادی ہو، کاروباری ہو، بینک ہو، وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور جہاں جہاں بھی انٹرسٹ کا لفظ آیا ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ جو فیصلہ ہے نا جی، وہ پڑھنے کے قابل ہے، وہ 300 کچھ صفحات ہیں، پڑھیں تو آپ کو پورا اس میں ایک نقشہ نظر آ جائے گا۔ اس میں مقامی سے لے کر بین الاقوامی جو بھی مسائل ہیں ان کا حل بھی، اس کا حل پیش کیا گیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کی، دینی جماعتوں کی، میڈیا کی اور 22 کروڑ عوام کی،
کہ اس کے مطابق پاکستان کا نظام معیشت تبدیل کر دیا جائے، جس کی بنیاد پہلے سود پر تھی اس کو جڑوں سے کھیڑ دیا جائے اور اسلام کے مطابق اس کو جاری و ساری کیا جائے۔ ہم اتنا یعنی میڈیا کے ساتھ مل کر اتنا ایک منظر پیدا کر دیں، ایک تناظر پیدا کر دیں کہ کوئی بینک، کوئی مالی ادارہ اور آج کی گورنمنٹ یہ جرأت نہ کر سکے کہ اس فیصلے کے خلاف وہ کسی عدالت میں جا کے سٹے لے سکے یا کسی عمل درآمد کو ڈیلے کر سکے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، اور پہلے بھی آپ کو یاد دلایا ہے کہ 1991 میں اسی شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اگر اس وقت عمل درآمد ہو جاتا تو آج پاکستان ایک خوشحال ملک بن چکا ہوتا، اللہ کی برکات آ چکی ہوتی، تو شیطانی چیزیں وہاں سے ختم ہو چکی۔ لیکن اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے اور ایک بینک وہ عدالت میں چلے گئے اور 31 سال سے یہ فیصلہ ڈیلے ہو گیا۔ میں گزارش کروں، سود کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خلاف جنگ قرار دیا ہے قرآن پاک میں۔ تمام لوگ اس میں کسی دوسری رائے نہیں ہے، کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ایک فیصلہ کر دے وہ ہر کسی پر وہ نافذ ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنا نافذ سمجھنا چاہیے، اور کسی کی رائے سے یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھیے اللہ نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس جرم کے یعنی انٹرسٹ کو جاری کرنے کے جرم کے 70 حصے کیے جائیں، جو چھوٹے سے چھوٹا جرم ہے اور اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے، تو سوچ لیجیے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آج اگر یہ اپنے معیشت کی زبوں حالی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انٹرسٹ کا، سود کا نظام جاری و ساری ہے۔ بعض طبقات کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا عملی نفاذ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اسی شریعت کورٹ میں فیصلے میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں 30% جو مالیات کا، سود کا نظام ہے وہ اسلامی اصولوں پر جاری و ساری ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جاپان میں کیا شرح ہے سود کی، 0 پہنچ چکی ہے۔ باقی بھی کتنے ممالک ہیں، یعنی یہ دنیا میں جاری ہو چکا ہے، عمل درآمد اس پر جاری ہے، اور یہاں مزید ہم اس کو جاری و ساری کریں گے تو جنہیں جب کمیاں اور کوتاہیاں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ ایسا سسٹم ہے، اگر کسی وہ ملک جو مسلمان نہیں ہے اس میں بھی جاری و ساری کر دیا جائے تو وہاں بھی معیشت اچھی ہو جائے گی، وہاں بھی بہت اچھی یعنی خوشحالی آ جائے گی۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ملک میں جاری و ساری کیا جائے، اس سود کے نظام کو ختم اور اسلامی نظام معیشت کو جاری ساری کرنے کے لیے جماعت اسلامی ایک تحریک شروع کر چکی ہے۔ ہم نے کل بڑا جلسہ رکھا ہے F9 پارک میں، محترم امیر جماعت تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پورے ملک میں ایسا منظر قائم کر دیں گے۔ انشاءاللہ کوئی حکومت، کوئی بینک، کوئی مالی ادارہ انشاءاللہ اس کے خلاف بینک میں نہیں جا سکے گا، اور انشاءاللہ اس ملک میں یہ جو فیصلہ نافذ ہوگا اور ہمارا ملک انشاءاللہ بہت جلد خوشحال ملک بن جائے گا۔ اب میں گزارش کروں گا برادر صلی اللہ رنداوا صاحب سے، امیر جماعت اسلامی اسلام آباد سے، کہ وہ کل کے جلسے کی مزید تفصیل بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے اسلام آباد میں اس کی کیا تیاری کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب، اور بہت ہی شکریہ ہمارے سارے دوستوں کا، ساتھیوں کا، پریس کا، خاص کر وقت پہ آپ ہمیشہ آتے ہیں، اور ہماری بہت ہی شارٹ کال کے اوپر بھی آپ ہمیشہ وقت پہ تشریف لے آتے ہیں۔ میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ جس طرح میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ سود دراصل ہماری جتنی بھی معاشی اس وقت زبوں حالی ہے اس کی بنیاد ہے، اور جیسے قرآن شریف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود جو ہے یہ معاشی نظام کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور جو ٹریڈ ہے، تجارت ہے بغیر سود کے، وہ نظام کو افزائش جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی اگر ہم اپنے جتنا بھی جائزہ لیں، اور ایک عام آدمی
بالکل ایک لے مین بھی یہ تو کیلکولیٹ کر سکتا ہے کہ اس وقت سود قیمت کے اندر پاکستان کتنا دوسرے ممالک کو پے کر رہا ہے. ہمارے جو بجٹ ہے اس بجٹ کا 35% سے زیادہ تو صرف سود کی مد کے اندر چلا جاتا ہے. باقی ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو اس لیے پاکستان کے اندر اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر جو بے روزگاری ہے، اس کی بنیادی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معاشی نظام کو یہ سود ہے، یہ اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ جنگ جیت نہیں سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے جیت سکتے ہیں؟ اور جب خاص کر ہمارا ایمان بھی ہو اور ان کے اوپر تو اور بھی زیادہ آزمائش ہوتی ہے. تو لہٰذا جماعت اسلامی پاکستان نے پہلے دن سے ہی جب پاکستان بنا اور پھر جب سے یہ سود کے متعلق 1991 میں فیصلہ آیا اور اس کے بعد سے مسلسل پاکستان سے سود کو ختم کرنے کے جہاد کے اندر صفحہ اول کے اندر موجود ہے. ہراول دستے کے اندر پاکستان کے اندر ہراول دستے کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو اس سلسلے کے اندر ہی اب جب کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اور کچھ کارنر سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کسی بینک کو آگے کر کے دوبارہ سے سپریم کورٹ کے اندر یا کوئی اور اپیل کریں گے، تو ہم ان کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پبلک اور عوام، پاکستانی مسلم لوگ، سارے اسلامی بھائی اور سب پاکستانی اس بینک کا انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے ابھی، اور اسی لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو کل کا جو جلسہ ہے اسی جہاد کے سلسلے کے اندر ایک بہت ہی اہم سنگ میل ہوگا. اسلام آباد کے اندر F9 پارک میں G9 گیٹ والے سائٹ کے اوپر ایک عظیم الشان انشاءاللہ جلسہ ہوگا جو اسلام آباد کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا. اس سلسلے کے اندر پورے اسلام آباد سے، پوری اسلام آباد کی ہر یونین کونسل سے انشاءاللہ جلوس کل وہاں پر پہنچیں گے. یہ جلسہ کل 7 بجے، ٹھیک 7 بجے مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. اس جلسے کے اندر اسلام آباد کے بہت سے قائدین کے علاوہ محترم جماعت اسلامی، محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، ان کا کلیدی خطاب ہوگا. اور انشاءاللہ اس کے اندر اسلام آباد کے مرد، اسلام آباد کی خواتین، اسلام آباد کے بڑے چھوٹے سب لوگ انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہو کر ایک حکومت کے لیے بھی اور سودی نظام کے جو علمبردار ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ اب اس ملک کا جو منزل ہے، اس ملک نے جس طرف بڑھنا ہے انشاءاللہ وہ اسلامی نظام معیشت ہے، وہ اسلامی نظام ہے. اور جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سود اپنی کسی بھی شکل میں، چاہے وہ اس کا نام سود ہے یا کہیں انٹرسٹ ہے یا ربا ہے، اس کو ایلیمینیٹ ہونا چاہیے پاکستان کے پوری معیشی نظام کے اندر. تو ہم اس جلسے کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی، نیشنل اداروں کو بھی، انٹرنیشنل اداروں کو بھی اور پاکستانی عوام کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ پاکستانی عوام اس سودی معیشت کو ختم کرنے کے لیے یکجا ہے، متحد ہے، اور یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہی انشاءاللہ نافذ ہوگا. وہی ہمارے مسائل کا سارا حل ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کے اندر خود بھی شامل ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرائیں، اور میری ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ اس پروگرام کی پبلسٹی کے لیے میں اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اس کا خاص حق ہے اسلامی طور پر اس طریقے سے ہماری بات ہر جگہ، الیکٹرانک میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی اور دوسرے میڈیا تک بھی پہنچائے. ایک دفعہ پھر میاں صاحب کا بھی اور آپ کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اسلام آباد کی دعوت پہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. آپ نے پورا روڈ دیکھ لی ہوگی نا، ہر جگہ ہمارے وہ بینر لہرا رہے ہیں، اور ہم یعنی کئی دنوں سے ہر بازار میں جا رہے ہیں، ہر مرکز میں جا رہے ہیں اور اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں. کوئی بازار ایسا نہیں ہوگا، کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں ہم نہ پہنچے ہوں، ہمارا پیغام نہ پہنچا ہو. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ پورا اسلام آباد اور گرد و پیش سے تمام لوگ آئیں گے اور ایک یادگار جلسہ ہوگا. جو نواز صاحب نے فرمایا ہے یہ بڑی خاص بات ہے کہ آپ کا بھی فرض ہے، آپ اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں اور اس آج کے پریس کانفرنس کے اور کل کے پروگرام کو بھی زیادہ کوریج دیں. یہ نہ ہو کہ آپ کوریج کم دیں کہ آپ بھی اللہ نہ کرے گناہ ہو جائیں. جو اسلامی نظام میں معیشت میں رکاوٹ بنتا ہے، کوئی بھی رکاوٹ بنے،
وہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف قدم اٹھاتا ہے نا. تو آپ کو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں قدم اٹھائیں گے, اس کے خلاف قدم تو نہیں اٹھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرے قائدین اور میڈیا کے ساتھیوں, ہم نے اس پر پوری تیاری کی ہوئی ہے کل کے جلسے کے لیے. میری ذمہ داری جو ہے وہ ضلع میں بھی نائب امیر کیا, اور میں زونوں کا 2 این اے کا بھی امیدوار ہوں, ان کا گروپ لیڈر ہوں. اور جس طرح میاں صاحب نے ابھی فرمایا ہے, میں بھی مختلف مارکیٹوں میں جگہ جگہ جا رہے ہیں لوگوں کے, اور خاص کر میں بحریہ کے لوگ, جہاں وہ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ وہ نہیں نکلتے ہیں, لیکن بحریہ کی مارکیٹوں میں گیا ہوں, اور اس جگہ ہماری ساری ٹیمیں گئی ہیں, اور وہاں جس سے بھی بات کیا سود کے متعلق اور اس جلسے کے متعلق کہ یہ کیوں جلسہ کیا جا رہا ہے, اور سودی معیشت پر کہ لوگوں کو یہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں یہ معیشت اسی لیے ہماری تباہ ہو رہی ہے کہ سودی نظام ہے. سود کا نظام جہاں بھی ہوگا وہ معیشت کا وہ ستیہ ناش ہو جائے گا. اور لوگوں نے کہا ہے کہ آپ وہاں جلسہ ہوگا, ہم انشاءاللہ وہاں اپنے موٹر بائکوں پر, گاڑیوں پر خود ہی ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. اور جس کسی بندے نے بھی ایسی بات نہیں کی جو اس کے خلاف, ہر بندے نے خوشی سے اور دل سے کہا کہ ہم یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. کل ہم NA-52 سے جوک در جوک گاڑیاں, بسیں اور موٹر بائک پر جمع غفیر جو ہے وہ اس جلسے میں شریک کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اشرف چودھری صاحب جی ماشاء اللہ کر دو. چلو ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہو جی میرے بھائی کسی کا؟ جنگیہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سودی نظام کے خلاف کو جا رہے ہیں, جب آپ سودی نظام ختم کر دیں گے تو IMF لون بھی نہیں دے گا. جماعت اسلامی کیا کہتی ہے, IMF کا کوئی متبادل ہے ہمارے پاس؟ میں گزارش کروں گی اگر آپ وہ سمجھدار آدھے ہیں, میں بھی بڑا انڈسٹریلسٹ ہوں, IMF کو پاکستان ایک اور ملک چلا رہا ہے. آج آپ IMF سے قرضہ لینا ختم کرتے ہیں, اپنی موت خود مر جائے گا. سمجھیں اچھی طرح. آپ جن ضوابط پر قرضہ لینے کے اسی پہ مان جائے گا, اس نے قرضہ دینا ہے, وہ کوئی مسئلہ اس میں ایسا نہیں ہے, بالکل بے فکر رہیے گا. جی اور کچھ ساتھی جی؟ بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. بہت تمام شکریہ. دوستوں کے لیے وہاں چائے کا ارینجمنٹ ہے.